یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا. یہ بابرکت ایام محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کے دن ہیں. تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اگر تو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تقوی اختیار کر، سنت رسول، سیرت رسول اور اتباع رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنا دے تو خدا تمہیں اس جہان میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ان فرائض کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سنت مؤکدہ اور کچھ سنت غیر مؤکدہ ہیں اور کچھ نوافل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز اللہ تعالیٰ اے بندہ مومن تمہیں نصیب کرے اس نماز کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کیا کر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دروس میں سے ایک درس سنت کی اہمیت پر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے 5 وقت کی نماز میں جو سنتیں رکھی ہیں، چاہے وہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا سنتیں غیر مؤکدہ ہوں، فرمایا کہ ان کا اہتمام کیا کر. فرمایا جو بندہ نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت اور اتباع کا اور اطاعت کا خیال رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن جب اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اس کے نوافل اور اس کی سنتیں اس کی نیکیوں کے وزن کو بھر دیں گی. اور جب بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کو کام نہ آ سکے گا. فرمایا اس لمحے انسان کی ہوئی عبادت، انسان کی ہوئی ریاضت، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے سجدے وہ انسان کے لیے ڈھال بن جائیں گے اور اس کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا. پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرض نمازوں کے ساتھ سنن کو ادا کیا ہے، ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں، قالت، آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میں نے آج جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروس ہیں، ان میں سے ایک درس سنت کی اہمیت اور سنت مؤکدہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے، اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے جیسے زمانہ فاسٹ ہوتا جا رہا ہے تو لوگوں کی رفتار بھی فاسٹ ہو رہی ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادات ہیں ان میں بھی شارٹ کٹ تلاش کرے، اور اکثر اور بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چاہے جمعہ کا اجتماع ہو یا عام نمازیں ہوں، جیسے ہی امام نماز سے سلام پھیرتا ہے تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بس وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام سلام پھیرے اور پیچھے اٹھ کے بھاگے، حتیٰ کہ اتنا بھی ان کو صبر نہیں ہوتا کہ جو فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے کم از کم ہم اس دعا کا انتظار کر لیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس نے دین کو لوگوں کے سینوں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ معاشرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولی کی کسی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے دل اور اپنی سوچ پر بھی کنٹرول رکھا کرو۔ کیا کرو کہ جب اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی سوچ اور اپنے دل کے اندر جو خفیہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، آپ فرماتے ہیں اس پر بھی کنٹرول رکھا کرو۔ کیوں؟ فرماتے وَهُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ، یہ اللہ دے جڑے ولی ہوندے ہیں، یہ دلوں دے جاسوس ہوندے ہیں، یہ دلوں کے راز تک پہنچ جاتے ہیں، خدا نے ان کو ایسی سماعت عطا کی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ولی کی سماعت کا یہ عالم ہے تو نبی کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ اگر ایک ولی کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وَهُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ، کہ وہ دلوں دے جاسوس ہوندے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا کہ تمہاری فوراً گرفت ہو جائے۔ اور اولیاء کی محفل میں بیٹھو تو دل کو بھی سنبھال کر بیٹھو، کیونکہ وَهُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ، دلاں دے جاسوس ہوندے نے، اندر دی گل نوں سمجھ جاندے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کے دور میں ہم جس فتنے سے گزر رہے ہیں، جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے فتنوں کی نشاندہی کر کے اس کا حل پیش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے
کہ وہ عبادات کے اندر سستی کرتا ہے، بس کہتا ہے کہ بس میں نے فرض پڑھ لیے تو فوراً نکل جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف فرض ہی نماز ہم پر فرض نہیں ہے، اس کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں، چاہے وہ فرضوں سے پہلے پڑھی جائیں یا فرضوں کے بعد پڑھی جائیں، ان کا اہتمام بھی پورے اسی انداز سے کرنا چاہیے جس طریقے کے ساتھ ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ اور علت بتاتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے، اس طرف اشارہ دیا، حضرت شاہ عبد العزیز نے بھی اس طرف تفسیر عزیزے کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں اپنی عبادات کے اندر، تو فرض پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں اور سنتیں ادا نہیں کرتے، جو لوگ فرض پڑھ کر فوراً بھاگ جاتے ہیں اور سنتیں ادا نہیں کرتے اور اس چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے من تہاونا بالآداب عوقب بحرمان السنت، فرمایا کہ جو شخص دین کے آداب کے اندر سستی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جو جس دین کو وہ فالو کر رہا ہے اس دین کے سارے احکامات کو نہ صرف سمجھے، اس پر عمل بھی کرے اور ان کے آداب کا بھی خیال رکھے، ان کی کہیں اس کے کسی عمل سے، دین کے کسی عمل کے اندر کمی نہ ہو جائے یا توہین نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ دین کے جن احکام کو اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان احکام پر عمل کے ساتھ ساتھ ان کا ادب کرنا، یہ بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ سنت کے اندر سستی کرتا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ جو بندہ آداب کے اندر سستی کرتا ہے، ہمارے آباد لوگ ہوتے ہیں جی کہ بات جی ہم نے جو ادا کرنا تھا کر لیا، اور پھر بے خیالی کے اندر، اور یا تو پھر ان کو علم نہیں ہوتا، یا تو پھر بعض ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، تو وہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، حقوق کے اندر، فرائض کے اندر جو ہے وہ آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے ایک روایت کے مطابق کہ الدین کلہم ادب، کہ دین کے جہاں اور شعبے ہیں پورے کا پورا دین ادب کا نام ہے، دین کے اندر ادب کرنا اور ادب کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ من تہاونا بالآداب عوقب بحرمان السنت، فرمایا کہ جو لوگ دین کے احکام کا ادب نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ یہ اگلی صف پوری کرتے، جو لوگ دین کے احکام کا ادب نہیں کرتے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء اور محدثین اور ائمہ نے لکھا ہے کہ اس کا ان کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہر چیز کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ دین کے احکام کا ادب نہیں کرتا، اب عمل کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے ادب کی بات آئی ہے، اس لیے فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی بھی دینی امور سر انجام دے، چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہو، فرمایا کہ مسلمان کا کام ہے کہ دینی احکام کا ادب کرے۔ فرمایا وہ ادب جب کرے گا تو خداوند قدوس اس ادب کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے گا، اس عبادت کا فیض بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی جو روحانی کیفیت ہے وہ بھی خدا اس کو نصیب فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ معاملات کے اندر آداب کا خیال نہیں رکھتا، عبادات کے اندر آداب کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کو جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بے حرمان سنت، وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادب کا خیال نہ رکھنا دین کے اندر، آداب کا خیال نہ رکھنا، دینی احکام کا ادب نہ کرنا اور ان کو حقیر سمجھنا یا تحقیر سے اس کو بیان کرنا، آپ فرماتے ہیں اس کا جو سب سے پہلا نقصان ہے
جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بے ادب آدمی سنت نبی سے محروم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سنت سے محروم ہو جاتا ہے. اور دوسری فرماتے ہیں وَمَنْ تَحَاوَنَ بِسُنَّتِ، اور جو بندہ سنتوں کا خیال نہیں رکھتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس امام صاحب سلام پھیرے اور بھاگیں. اور سنتیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ جا کر سنت گھر میں ادا کرتا ہے، یہ بہت اچھا بات ہے، یہ بھی سنت ہے. لیکن آج کل ہر آدمی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے. آج کل بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ پایا جاتی ہے بس فرض ہم نے پڑھ لیا جی، اور سنتیں ادا نہیں کرتے، سنتوں میں سستی کرتے ہیں. اس چیز سے جو ہے وہ انتہا درجے سے بچنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ من تہاون بسنت، کہ جو شخص سنت ادا نہیں کرتا، جو سنتیں مؤکدہ ہیں بالخصوص، جو ان کو ادا نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ اوقبا بحرمان الفرائض، اس سنت کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس طرح اس نے بے ادب ہو کر سنت کو چھوڑا ہے، جس طرح اس نے سنت کو جو ہے وہ کمتر سمجھا ہے، جس طرح اس نے سنت سے اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت اس کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا کہ جو ہے وہ ایک وقت اس کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھر فرائض کی برکت سے محروم ہو جائے گا، وہ فرائض کے نور سے محروم ہو جائے گا. اب دیکھیں ادب چھوڑا تو سنت سے محروم ہو گیا. کیا فرمایا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ادب چھوڑو گے تو سنت سے محروم ہو جاؤ گے. لہذا جو بھی خدا نے تمہارے اوپر دین کے احکام فرض کیے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ زندگی کے معاملات لگائے ہیں، چاہے ان کا تعلق تمہاری انفرادی زندگی کے ساتھ ہو، یا ان کا تعلق تمہاری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہو، یا ان کا تعلق تمہاری جو ہے وہ اجتماعی اور خاندانی اور خانگی زندگی کے ساتھ ہو، فرمایا کہ ہر وہ معاملہ جو خدا نے انسان کے ذمہ لایا ہے، بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کے آداب کا خیال رکھے. فرمایا جو ادب کا خیال رکھتا ہے اسے خدا سنت کا نور عطا فرماتا ہے. جسے خدا سنت کا نور عطا فرماتا ہے، اللہ اسے فرائض کا نور عطا فرماتا ہے. جسے خدا فرائض کا نور عطا فرماتا ہے اسے اللہ قرب اور معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے. اور جسے خدا قرب اور معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے، فرمایا وہ زبان سے جو بات نکالتا ہے وہ اس کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بات ہی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ فرمان ہی مصطفیٰ کا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ من تہاون بسنت، کہ کبھی سنت کو نہ چھوڑنا، سنت میں سستی نہ کرنا، سنت کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. سنت جس طرح فرائض کا اہتمام کرتے ہو اس طرح تم سنت کا اہتمام کرو. حتیٰ کہ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری سنت مفقود ہو جائے گی. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ لوگ میری سنت کو بھول جائیں گے. کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے میری سنت کو. وہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے. تو حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور فرمایا اس گزرے دور کے اندر بھی جو بندہ میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری کسی ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا خدا بندے قدوس اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث اعظم نے پہلے اس فتنے کو بھانپ لیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سنت کی اہمیت کو نہ سمجھیں گے اور سنت کو اہمیت نہ دیں گے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہم سنت مصطفیٰ کا خیال نہیں رکھتے. لیکن میں اگر اس طرف نکل گیا تو یہ میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، لہذا میں آج خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. عبادات کے اندر سنتوں کی اہمیت کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت میں سستی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سنت میں جو شخص سستی کرتا ہے تو فرمایا اس کو سنت میں سستی کی وجہ سے جو اس کو نقصان پہنچے گا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا بحرمان الفرائض، وہ فرائض ادا کرنے سے بھی محروم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فرائض کے نور سے بھی کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں وَمَن تَحَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، کہ جو شخص فرائض کے اندر سستی کرتا ہے. ہمارے ہاں
ہم مسلمان ہیں لیکن ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سوسائٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب وہ اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلا آج پورے دن میں 1 نماز بھی انہوں نے ادا نہیں کی۔ ایسے ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں لوگ یا نہیں ہیں؟ ایسی کمزوریاں ہم میں پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ فرائض بھی ادا نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، سب کہیں استغفر اللہ ربی، خدا ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض کے نور سے معروم ہو جائے، بحرمان المعرفت، جو بندہ فرائض کے اندر سستی کرتا ہے وہ خدا کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کو صاحب معرفت بولتے ہیں۔ اور صاحب معرفت کا معنی کیا کہ خداوند قدوس نے انہیں کائنات و ما فیہا کی ہر شے کی سمجھ عطا کی ہوتی ہے۔ تو سرکار محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانیہ شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام کیا دے رہے ہیں اپنے درس کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو دین کے احکام ہیں ان کا ادب کرو۔ فرمایا جو دین کا ادب کرے گا خدا اسے سنت کا نور عطا فرمائے گا۔ فرمایا سنت جو چیزیں سنت ہیں، چاہے ان کا تعلق نماز سے ہو یا ان کا تعلق معاملات سے ہو یا ان کا تعلق انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ہو، فرمایا جو شخص میرے نبی کی سنت پر عامل ہو جاتا ہے، میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے فرائض کے نور سے کبھی محروم نہیں کرتا، اسے فرائض کی لذت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا، اللہ اسے اپنی معرفت سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے، وہ خدا کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 پیغامات سرکار غوث اعظم کے ہیں۔ کیا ہیں؟ فرمایا دین کا ادب کرنے سے خداوند قدوس سنت سے محبت عطا فرماتا ہے، دین کا ادب کرنے سے ہمیں رسول اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دین کا ادب کرنے سے، معاملات کا ادب کرنے سے معاشرے کے اندر رہنے والے احکام جو خدا نے ہم پر نازل کیے ہیں، فرمایا ان کے ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سنت کا نور عطا فرماتا ہے، اور جس کو سنت کا نور مل جائے اسے فرض کا نور ملتا ہے، جسے فرض کا نور مل جائے اسے کیا ملتا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی کے اپوزٹ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کا ادب نہیں کرتا، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا جو سائیڈ افیکٹ اس کی زندگی پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ نبی پاک کی سنت اور اس کی محبت اور ان کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم تک تو دین پہنچا وہ تو نبی کے ذریعے پہنچا ہے نا۔ تو پتہ چلا دین کی توہین کرنا یا احکام دین کی توہین کرنا، یا دین کو کمتر سمجھنا یا احکام دین کو کمتر سمجھنا، یہ جو ہے وہ شارع علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ، اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹکر لینے کے مترادف ہیں۔ فرماتے ہیں جو دین کا ادب نہیں کرتا وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو سنت سے محروم ہو جائے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، جو فرائض سے محروم ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کی معرفت سے محروم ہو جائے تو فرمایا وہ دن کے اجالے کے اندر بھی اس کے دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو یہ سارے نور مل جائیں تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تمام جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے معرفت کا نور عطا فرمایا، اللہ نے سنت کا نور عطا فرمایا، اللہ نے ادب کا نور عطا فرمایا، خداوند قدوس نے جو ہے وہ معرفت اور کرم اور فضل کا نور عطا فرمایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ جب بھی آپ نماز ادا کریں، عبادات کریں، تو عبادات کے ساتھ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اس کے اوپر پھر حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو سنت کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔
آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت، یہ جو نماز فرض نمازوں کے 5 وقت، ہم پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ ان 5 نمازوں کے ساتھ کچھ سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، یہ سنت مؤکدہ کے مطابق ہے کہ جو بندہ فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ، اسی ادب کے ساتھ اور اسی طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اسے خدا کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں کی نمازوں کے ساتھ 12 رکعتیں ادا کرے گا۔ کتنی؟ دن اور رات کی نمازوں کے ساتھ کتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ یہ 12 رکعت وہ ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، جو 5 نمازوں کے اندر جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں۔ فجر کی ہم کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ ظہر کی ہم کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ 6، یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اور 2 اور 6 کتنی ہو گئی؟ مغرب کی ہم کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ 2۔ اور عشاء کی ہم کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں مؤکدہ؟ 2۔ عشاء فرائض کے بعد جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں مؤکدہ ہیں، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 12۔ یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ انفرادی طور پر بیان کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب سلام پھیرے اور ہم پیچھے بھاگ جائیں، نکل جائیں، نماز پڑھ لیا، جو فرض ادا کر دیا۔ صرف فرائض کی ادائیگی ہی نہیں، ہمارے سنت کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ سنتوں میں سستی کرتے ہیں، اگر اس کے بعد آپ کو اس حدیث کا علم نہیں ہے، اس سے پہلے اگر علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی سستی نہ کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 12 رکعت نماز دن اور رات کے اندر ادا کرتا ہے تو اس کو کیا انعام ہے؟ بُنِیَ لَهُ بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اسپیشل گھر بنواتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یار ہم دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، مجھے بتائیں نا آپ کیا جتن نہیں کرتے کہ دنیا میں ہمارا گھر اچھا ہو، کس بندے کے سے ہم قرض حسانہ نہیں لیتے، کیا طریقہ کار نہیں کرتے کہ اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو۔ اور وہ گھر بھی ایسا ہے کہ جب تک سانس ہے تو وہ گھر ہے، سانس نکلا تو پیچھے وہ گھر بھی تقسیم ہو جائے گا، وہ اولاد کے اندر ورثے میں تقسیم ہو جائے گا، ترکے میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن جو گھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے، وہ اس کے اندر نور بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کرم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر فضل بھی ہوتا ہے، اور وہ دائمی گھر ہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنائے گا۔ اور وہ پھر حضور نے فرمایا وہ 12 رکعت کیسے ادا کرے؟ فرمایا 4 قبل الظہر، حضور نے فرمایا 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے ادا کرے، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، اور 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ 4 فرض ادا کرنے کے بعد جو شخص ادا کرتا ہے، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ نماز مغرب کے بعد ادا کرتا ہے، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور 2 رکعت نماز یا وہ عشاء کے بعد ادا کرتا ہے، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فرمایا کہ 2 رکعتیں نماز فجر ادا کرنے سے پہلے جو شخص ادا کرتا ہے، یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں، فرمایا جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جو ہے وہ جنت میں ایک ایسا گھر عطا فرمائے گا جو گھر پڑوس مصطفیٰ میں اسے نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ میں اسے نصیب ہوگا۔ فرمایا جو دنیا میں سنت کی پابندی کرتا ہے، قیامت کے دن اسے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ جیسے ہی وہ قبر میں جائے
تو اس کے زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سرکار اس کو پہچان لے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ کا اہتمام کرے، سنت مؤکدہ کے اندر کبھی سستی نہ کرے، آداب کے اندر سستی نہ کرے، سنتوں کے اندر سستی نہ کرے، فرائض کے اندر سستی نہ کرے، معاملات کے اندر سستی نہ کرے۔ جو خداوند قدوس نے اس کے ذمہ احکام لگائے ہیں وہ ان کو احکام دین کے مطابق ادا کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو عزت اور مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے پھر ہر نماز کی جو سنتیں ہیں ان کی الگ الگ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ تو اجتماعی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو سنت مؤکدہ ادا کرے گا جنت میں اسے گھر بھی ملے گا، شفاعت بھی ملے گی، قرب مصطفیٰ بھی ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو ظہر کی نماز کی سنتیں 4 فرضوں سے پہلے ہیں اور 2 فرضوں کے بعد ہیں، اسی طریقے سے جمعے کی سنتیں 4 جمعے کے فرائض سے پہلے ہیں، 4 جو ہے جمعے کے فرائض کے بعد، اور پھر 6 جمعے کے فرائض کے بعد ادا کی جاتی ہیں، یہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سورج ڈھلنے سے پہلے، یعنی زوال سے جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فرمایا ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام، یعنی سنت مؤکدہ جو ظہر میں ادا کی جاتی ہیں فرضوں سے پہلے، حضور نے فرمایا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں کے دروازے خداوند قدوس کھول دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہٰذا میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل اس وقت کھلے ہوئے دروازوں سے چڑھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچے، فرمایا دن میں جو ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کی سنتیں مؤکدہ ظہر فرضوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کو اسی اہتمام سے ادا کرے جس اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ فرائض ادا کرتا ہے۔ یہ سنتوں کی اہمیت ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ اس کے اوپر یہ سرکار غوث اعظم کے درس ہیں، اس کے اوپر آپ کم از کم 10 سے 12 احادیث لے کر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں دروس کے اندر مسلسل بیان کروں گا۔ آج کی گفتگو کا پیغام کیا ہے؟ آج سرکار غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، ان کا عرس شروع ہے، اور تعلیمات غوث اعظم کیا ہے؟ غوث اعظم کی تعلیمات کا پیغام یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دین کے جو احکام خدا نے تمہارے ذمہ لگائے ہیں ان میں سستی نہ کرنا، ان میں بے ادبی نہ کرنا۔ فرمایا جب بندہ دین کا بے ادب ہو جائے تو وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب دین کا بندہ ادب کرتا ہے خدا اسے سنت کا نور عطا فرماتا ہے۔ جسے سنت کا نور مل جائے اسے فرائض کا نور ملتا ہے، جسے فرائض کا نور مل جائے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جو بندہ سنت کا اہتمام کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اسے شفاعت مصطفیٰ بھی ملتی ہے، اور اسے کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کو جو ہے وہ جنت میں گھر بھی عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اور سیرت رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم۔